نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا جی مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ؟ جی کرتا ہوں۔ کرتے ہیں آپ؟ جی کرتا ہوں۔ کتنی کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہے آپ سے کہ آپ کی گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ابو جہل نے آپ کی گستاخی کی ہے، میں نے جا کر کے آپ کی گستاخی کا بدلہ لیا ہے۔ اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ چاچا بھتیجے والا رشتہ بھی ہے، دوستانہ رشتہ بھی ہے، بھائیوں والا رشتہ بھی ہے۔ اللہ کے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے چاچا جی اگر آپ کی مجھ سے محبت ہے تو محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت گستاخی کے بدلہ لینے کا نام نہیں ہے، محبت ابو جہل کو پیستہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری دعوت کو تسلیم کرنا اصل میرے ساتھ محبت ہے، میری اتباع کرنا اصل میرے ساتھ محبت ہے، میری پیروی کرنا اصل میرے ساتھ محبت ہے۔ آپ میری گستاخی کا بدلہ تو لے رہے ہیں لیکن میری دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی محبت نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، ایسی محبت کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، ایسی محبت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی سیدنا حضرت حمزہ کو، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے بھتیجے اگر محبت آپ کی پیروی کا نام ہے، اگر محبت آپ کی اتباع کا نام ہے، اگر محبت آپ کے پیچھے چلنے کا نام ہے، پھر آپ یوں کیجئے کلمہ پڑھا لیجئے، صحابی بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، حضرت سیدنا حمزہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اصل جو محبت ہے وہ اتباع کا نام ہے، پیروی کا نام ہے۔ میں دعویٰ کروں عشق کا، محبت کا، لیکن آپ کی بات نہ مانوں، اسے کیسے محبت کہتے ہیں؟ اسے محبت نہیں کہتے۔ یہ چاچا تھا، اس نے گستاخی کا بدلہ بھی لیا، لیکن آپ نے فرمایا ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں محبت کروں کہ میں قدو شریف پسند کرتا ہوں، نبی علیہ السلام پسند کیا کرتے تھے، میں امامہ باندھتا ہوں، آپ امامہ باندھا کرتے تھے، آپ یہ کرتے تھے میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، اصل تو آپ کی غلامی کا نام ہے محبت مصطفیٰ، آپ کی اتباع کا نام ہے۔ اگر آپ کی اتباع نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ محبت کیا کرتے تھے تو اتباع بھی کیا کرتے تھے، پیروی بھی کرتے تھے۔ ایک اور چاچا نبی علیہ السلام کا چاچا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، یہ چاچا اتنا آپ کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے، جس لونڈی نے آ کر کے خبر دی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، یہ چاچا اتنا خوش ہوا اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، لونڈی کو آزاد کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی غلامی نہیں کی، آپ کی اتباع نہیں کی، آپ کی پیروی نہیں کی، آپ کی بات تسلیم نہیں کی۔ اللہ نے اس چاچے کا حشر قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ نے اس چاچے کی بات قرآن میں ذکر کی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ محبت کرنا اصل اتباع کرنے کا نام ہے۔ جو امتی اللہ کے پیغمبر کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، آپ کا مزاج نہیں مانتا، آپ کی نماز نہیں مانتا، اس کی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول کریم کی نماز کی طرح نماز پڑھنا محبت ہے، آپ کے عقیدے کی طرح عقیدہ بنانا محبت ہے، آپ کے لباس کی طرح لباس پہننا محبت ہے، آپ کی شادی کی طرح شادیاں کرنا محبت ہے، آپ کی تجارت کی طرح تجارت
عبادت کرنا محبت ہے، آپ کے کاروبار کی طرح کاروبار کرنا محبت ہے، آپ کے حج کی طرح حج کرنا محبت ہے، آپ کے چلنے کی طرح اپنی چال بنانا محبت ہے، آپ کے بیٹھنے کی طرح اپنا بیٹھنا بنانا یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ سے محبت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اصل محبت نبی کی غلامی کا نام ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ کا رواج نہیں ہے، لیکن یہ جو سر ہے نا، سر جانتے ہیں، اس کو ہلانے کا تو رواج ہوگا، کیا خیال ہے؟ یا مہمان جب آپ کے پاس آتا ہے وہ بس بولتا ہی رہے، آپ سر نیچے کر کے ادب میں بس سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسے مہمان نوازی نہیں کہتے، کم از کم آپ اپنا سر مبارک ہلا کے مجھے یہ تو سمجھ آئے کہ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ سارا دن 3-4 ڈبیاں سگریٹ کی ختم کر جانی ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، شلوار چادر ٹخنے سے نیچے ہے، حرمت رسول پہ جان بھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو دعویٰ ہے نا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یہ کہیں جھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے؟ او بھائی جان کیوں قربان کرتے ہو؟ بس اپنے جذبات قربان کر دو، اپنی رسمیں قربان کر دو، اپنے رواج قربان کر دو، اپنے نشے قربان کر دو، اپنا شرک قربان کر دو، اپنی بدعت قربان کر دو، اپنے آباء و اجداد کی پیروی قربان کر دو۔ اگر قربان کرنا ہے تو اپنے اڑیل ضد والے مزاج کو قربان کر دو۔ یہ ہے میرے نبی کی حرمت اور محبت۔ اللہ کے رسول جو فرمان جاری کر دیں اسے مان لینا ہی اصل محبت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی سے اگر محبت کرتے ہو، جو میرا نبی دیتا جائے وہ لیتے جاؤ، اور جس چیز سے میرا نبی روکتا جائے اس سے رکتے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے سمجھ آ رہی ہے؟ محبت اصل آپ سارے مجھے جواب دیں تاکہ میں مطمئن رہوں۔ محبت غلامی رسول کا نام ہے۔ محبت، چلو کچھ تو بولیں، چلو معززین ہیں وہ بے شک اپنی طبیعت پہ ہی بیٹھے رہیں۔ میرے کچھ ساتھی جواب، چلو جو صحبت پور سے ہیں وہ تو جواب دیں، باقی کوئی نہ جواب دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اصل محبت رسول آپ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت مغیرہ سے کسی نے پوچھا مسلمان کیسے ہوئے؟ حضرت مغیرہ فرمانے لگے میں مسلمان ہوا ابو جہل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ عجیب بات ہے، ابو جہل کی وجہ سے۔ باتیں ذرا سنی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں ابو جہل وجہ بنا تھا میرے اسلام کی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ہم ایک دن، ابو جہل اور میں ایک دن، بڑی سمجھنے والی بات ہے، میں اور ابو جہل ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جناب نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ گزرے تو آپ جب ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے آپ ٹھہر گئے۔ آپ ابو جہل کو مخاطب ہو کر کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ، اے ابو جہل لا الہ الا اللہ پڑھ لے، توحید کا اقرار کر لے، اسلام کا اقرار کر لے، ایمان کا اقرار کر لے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل کہنے لگا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اللہ کا سچا رسول نہیں ہے۔ اگر سچا رسول ہوتا تب میں تیری پیروی کرتا اور تیری بات بھی مانتا۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں
جب ابو جہل نے یہ بات کہی تو اللہ کے پاک پیغمبر تشریف لے گئے، آپ چلے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ اوجھل ہو گئے، آپ ہماری نظروں سے دور ہو گئے، آپ چلے گئے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے آ کر کے کہا ابو جہل جس طرح تو نے قسم اٹھا کے کہا ہے اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں، کیا تو دل سے کہہ رہا ہے؟ کیا تو دل سے کہہ رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہہ رہا ہے واقعتاً اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا ابو جہل میری طرف توجہ کر کے کہتا ہے مغیرہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب نبی پاک تھے تب کہا اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ جب آپ چلے گئے میں نے کہا آپ نے دل سے بات کہی ہے، مجھے ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم وہ سچے رسول ہے۔ پھر حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر تجھے کیا ہے بھائی، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، بات کیوں نہیں مانتا جب یہ مانتا ہے؟ آگے جواب سنیے ذرا۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں مجھے ابو جہل کہنے لگا تجھے پتہ نہیں مکے میں سرداریاں تقسیم ہوتی ہیں، سرداریاں میرے ذمہ جو سرداری لگی ہے وہ ہے فیصلے کرنے کی، میں مکے میں فیصلے کرتا ہوں، یہ مجلسیں لگتی ہیں ان میں فیصلے میرے ذمہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جواب سنیے، یہ میری تقریر کا پورا نچوڑ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابو جہل کی بات ہے، اے مغیرہ مجھے یقین ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے لیکن میں بات نہیں مانتا، کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں میری سرداری ختم ہو جائے گی، لوگوں کے فیصلے کر رہا ہوں پھر تو مجھے اپنے فیصلے بھی نبی پاک سے کروانے پڑیں گے۔ یہ بات اے کوئٹہ والوں ابو جہل کو بھی سمجھ آ گئی تھی، کلمہ جس کا پڑھا جاتا ہے اپنی مرضی نہیں کی جاتی، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی غلامی کی جاتی ہے، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ بات ابو جہل کے بھی ذہن میں تھی، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا ہی اصل محبت ہے۔ اگر میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں ساری کی ساری سرداری میری ختم ہو جائے گی، مجھے اپنے فیصلے بھی نبی سے کروانے پڑیں گے، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں گھر نہیں گیا، سیدھا اللہ کے نبی کے گھر چلا گیا، جا کر کے حاضر ہوا، میں نے عرض کی اللہ کے نبی مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے۔ اصل محبت کس چیز کا نام ہے؟ پیروی کا۔ کس چیز کا؟ بولیں کس چیز کا؟ میں اگر آپ کی پیروی نہیں کرتا تو محبت کا کیا؟ وہ تو انہیں بھی سمجھ تھی بات کہ کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، اتباع ضروری ہے، پیروی ضروری ہے، اللہ کے نبی کی غلامی، اللہ کے نبی کی پیروی، یہ اصل محبت ہے۔ یہ اصل جب جو بات آ جائے اسے تسلیم کر لینا۔ آپ نے کہا تھا سونے کی انگوٹھی مرد پہ حرام ہے، ہم سے اتار دے، صحابی نے اتار دی، کسی نے کہا اٹھا لو، عورت کے لیے تو حلال ہے، کہنے لگے نہیں، اگر عورت کے لیے، میری عورت کے لیے یہ صحیح ہوتی تو میرے نبی فرما دیتے، آپ نے فرمایا اتار دے، جس چیز کے بارے میں آپ نے فرمایا اتار دے میں اسے اٹھا کے جیب میں نہیں ڈال سکتا، ہو سکتا ہے میرا ایمان ضائع ہو جائے۔ جب اللہ کے رسول کی بات آئی شراب حرام ہے، حضرت بلال اعلان کر رہے تھے حرمت شراب کا، تو حضرت انس کہتے ہیں کچھ ساتھی میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، شراب بنا کے شراب پی رہے تھے مسلمان لیکن شراب کے مٹکے بنے ہوئے تھے۔ جب حضرت بلال کی منادی آئی، حضرت انس کہتے ہیں میں باہر آیا، میں نے دیکھا حضرت بلال پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہے، اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، میں نے آ کر کے دو
دوستوں کو بتلایا اللہ کے نبی کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، آرڈیننس جاری ہو چکا ہے، شراب آج کے بعد حرام ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے ساتھی کھڑے ہوئے شراب کے مٹکے توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مدینے کی ساری گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے کوئی رود کوئی کا پانی بہ رہا ہو۔ سارے لوگ کہہ رہے تھے اللہ تو گواہ ہو جا، ہم نے تیرے پیغمبر کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی پیروی کرو۔ پیروی کرنا اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، نبی کی پیروی کرنا جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے، نبی کی پیروی کرنا جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، نبی کی پیروی کرنا عزت برکت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں محبت اصل غلامی کا نام ہے، میرے نبی کی تابعداری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم پہ رحمت نازل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ، قربانی والی عید قربانی والی عید سے پہلے انہوں نے اپنی قربانی کر لی۔ آپ کے گھر گوشت بھیج دیتے ہیں، عید پڑھ کے آپ تشریف لائے، گوشت تیار تھا، فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ ابو بردہ نے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ابو بردہ، قربانی عید کے بعد کی جاتی ہے، تو نے پہلے کر دی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے اگر پوچھیں تو میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، والہانہ محبت کرتا ہوں۔ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میری قربانی کا جانور کا گوشت سب سے پہلے آپ تناول فرمائیں، بس یہ میری تمنا تھی۔ اگرچہ تمنا ٹھیک تھی، آپ سے محبت کی تمنا تھی، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن میرے نبی کریم نے فرمایا ابو بردہ میرے ساتھ اگر محبت ہے تو میری غلامی بھی ضروری ہے۔ میرا طریقہ ہے قربانی عید کے بعد اور عید پہلے، اگر تو نے آ کر کے میری محبت میں قربانی پہلے کی اور عید بعد میں، آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول بھائی ہم آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے، اس میں حرج کیا ہے مولانا؟ اس میں یہ کام تو اچھا ہے، یہ ہلکا کام تھا، یہ کوئی غلط کام تھا، قربانی کرنا اور نبی کو پہلے پیش کرنا۔ آپ نے فرمایا کوئی قربانی نہیں، وہ بڑا حرج ہے۔ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو تبدیل کرنا بڑا حرج ہے۔ اصل غلامی یہ ہے، اصل محبت یہ ہے کہ نبی جو فرما دے اسی طرح۔ آپ نے ایک وہ دعا سکھائی تھی، ایک صحابی کو دعا سکھائی تھی، اس میں الفاظ تھے وَبِ نَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو وہ پڑھنے لگا وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ کیا پڑھنے لگا؟ نبی کا رسول کا، حالانکہ رسول کا نبی کا سے زیادہ عزت والا لفظ ہے۔ وَبِ رَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ نے فرمایا نہیں، یہاں تو نے وَبِ نبی کا پڑھنا ہے جس طرح میں نے تجھے سکھا ہے۔ وہ ایک لفظ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، ہم نے پورا دین ہی تبدیل کر رکھا ہے، ہم نے پوری زندگی تبدیل کر رکھی ہے، اور ہمارا ماٹو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ لشکر کے انچارج مقرر کیے گئے تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ خطبہ کے لیے منبر پہ تشریف فرما تھے، آپ کی نظر پڑی، آپ نے خطبہ روک دیا، آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تجھے انچارج بنا کے بھیجا تھا، گئے نہیں ہو؟ عرض کی وہ چلے گئے ہیں، میرا ارادہ تھا میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تیرا ارادہ اپنی جگہ، لیکن جو چلے گئے ہیں ان کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے ہزاروں دلائل سے شریعت مطہرہ بھری پڑی ہے، کتاب و سنت کا مطالعہ کیجئے۔ اصل آپ کی جو محبت ہے، آپ سے محبت کا جو دعویٰ ہے، عشق کا جو دعویٰ ہے، انس کا جو دعویٰ ہے، اس دعوے کو اتباع میں تبدیل کیجئے، صرف دعوے تک محدود نہ کیجئے۔ اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی محبت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے آپ کی اتباع کا حق ادا کریں
تو شراب نہیں ملے گی، جوا نہیں ملے گا، چوری ڈکیٹی ختم ہو جائے گی، قتل و غارت بازار ختم ہو جائیں گے، بدکاری ختم ہو جائے گی، شرک ختم ہو جائے گا، بدعت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے رسم و رواج کی پیروی کرنا ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا آ جائے گا؟ امن آ جائے گا۔ تو کیا آ جائے گی؟ ہدایت آ جائے گی، برکت آ جائے گی، سکون آ جائے گا، اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ میرے پیغمبر سے محبت کیجئے، یہ میرے نبی کی محبت اصل آپ کی بیست کا مین مقصد ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔